دو سوالات دوبارہ غالباً بھیج دیے ہیں، شاید ان کے جوابات نہ سنے گئے ہوں اور ہم اس کا جواب پیش کر چکے۔ ایک تو یہی کہ کیا انسان کو اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے؟ تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ بالکل انسان کو کبھی خود اپنی نظر بھی کھا جاتی ہے۔ انسان اپنی نظر کی وجہ سے خود ہی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو امویوں میں خلافت کا سلسلہ چلا تھا، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک خلیفہ کا ذکر کیا ہے اور اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ ان کی خلافت تقریباً 130 سال تک جاری رہی، یعنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی، پھر درمیان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ، حسن رضی اللہ عنہ وغیرہ ان حضرات کی خلافت راشدہ کے بعد پھر لوٹی ہے یہ خلافت مروان سے بنو امیہ میں، اور پھر یہ چلی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، بلکہ وہاں لوٹی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد پھر آگے جو کچھ بھی ہے اس سارے سلسلے میں آپ کو ملے گا کہ بالکل شاید 30-32 برس اس کی عمر تھی، جوان تھا، اور اس نے خلافت کے لیے جب پہلا خطاب کرنا تھا تو وہ پہلا خطاب جو تھا وہ اس وقت بھی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ چنانچہ ہر جگہ مل جائے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں پالیسی کیا خلافت کے لیے ڈکٹیٹ کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بس چند ایک جملے کے تشریف لے آئے ممبر سے اتر کے نماز کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک آدمی ایسا آتا ہے جب خلافت کے لیے وہ خوب تیاری کر کے، جیسے عوام میں ہوتا ہے آنے کے لیے، تو اس نے یہ سب چیزیں کیں اور آئینہ کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ پھر اس کی خلافت جلد ہی ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا اس کا، تو اس نے خود بھی مرنے سے پہلے کہا کہ مجھے لگتا ہے آئینے میں نے اپنے آپ کو دیکھا اتنا خوبصورت، اور میری نظر خود مجھے ہی کھا گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کوئی ایسا خواب نظر آئے جس سے طبیعت پریشان ہو تو بھیا کیا آخر مشکل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل اس کا بتا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی ایسا خواب آئے جس سے تم پریشان ہو جاؤ تو الٹے ہاتھ پہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار لو، یعنی اس طرح سے کہ تھوک تو زمین پہ نہ گرے، لیکن یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک بات عملاً بتائی جائے۔ ان سے معذرت خواہ ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے تو اس طرح بس کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ کرو اور پھر کروٹ بدلو اور سو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اس عمل کا اثر خواب پر پڑے گا، اور خواب میں جو شر ہے تم اس سے بچ جاؤ۔ انسان کے کئی ایک اعمال جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، عالم ارواح میں جا کے، روحانیت میں جا کے، عالم امر میں وہ بہت بڑا تغیر پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اس جہان کی صحیح خبر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیں ہمیشہ صحیح کرو، جیسے فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، اگر یہ نہیں کرو گے تو امت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ اب یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ دیکھیں عالم روحانیت پہ پہنچ کے یہ عمل کتنے بڑے نتائج کو جنم دیتا ہے۔ تو اس لیے آسان چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی، بس اس پہ عمل کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز جب بتا دینا تو پھر ضرورت کیا ہے اور کہیں سے ان چیزوں کے حل دریافت کرنے کی یا پوچھنے کی یا اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور
جناب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر قرآن انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے شریعت کے احکامات کیوں نہیں بیان کرتا؟ اگر ان کے لیے شریعت کے احکامات نہیں ہیں تو پھر ان کو بھی انبیاء علیہ السلام پہ لانے کا حکم کیوں ہے؟ دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے عقیدے کی تصحیح، عقیدے کا صحیح ہونا، انسان، جنات اور فرشتے سب اس میں مشترک ہیں۔ جس کا بھی عقیدہ خراب ہوگا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرشتے اس کیٹیگری سے اس لیے کہ اللہ نے انہیں معصوم پیدا کیا۔ انسان اور جنات کے دو ہیں، ان میں سے جس کا بھی عقیدہ بگڑے گا، جتنا بگڑے گا، خدا اسے سزا دے گا۔ قرآن کریم میں خود آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنات ہیں، انہوں نے قرآن سنا، وحی سنی، اور ان کا انہ تعالیٰ جد ربنا، ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، اور ہم میں ایسے تھے جو شرک کرتے تھے، ایسے تھے جو کبیرہ گناہ وغیرہ وغیرہ۔ سورہ جن کا اور 26ویں پارے میں سورہ احقاف کا آپ مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شریعت کے احکامات نہیں، ان کے لیے بھی احکامات ہیں۔ اب اللہ نے ان کو کیسے احکامات دیے ہیں، ان میں کون سے انبیاء علیہ السلام آئے؟ آپ قرآن کی سورہ انعام کی اس آیت پر غور کریں، جہاں اللہ نے فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، ہم نے تم میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ سارا مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جنوں میں بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، اور حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی اللہ کے آخری رسول۔ تو جنوں میں جو انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، وہ اتنا قدیم کوئی زمانہ تھا جب انسان اور جنات ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ اس لیے ہندو جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کسی کے 2 ہاتھ ہیں، کسی کے 4 ہاتھ ہیں، کسی کے ساتھ ہاتھی کی سونڈ لگی ہوئی ہے، یہ اور وہ، یہ قدیم زمانے میں خدا کے نیک بندے تھے جو جنوں کی طرف بھیجے گئے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انسانوں نے ان کے بت بنا کر ان کی پرستی شروع کر دی۔ اس لیے ہمارے بہت سے ائمہ کا خیال ہے کہ کتابیں ہندوؤں کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اسی وجہ سے محمد بن قاسم نے ہندوؤں کو اہل کتاب قرار دیا تھا، اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمان حکمران ہندو عورتوں سے شادی کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب وہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ اس سلسلے میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط اور ان کے خلیفہ پانی پت کے تیار قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی سورہ انعام کی تفسیر دیکھیے، آپ کو وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی کہ وہاں پر یہ، اور اسی لیے مغل بادشاہوں خاص طور پہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا متدین اتنا نیک آدمی کسی ہندو عورت سے شادی کر لے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو اہل کتاب میں سے سمجھتے تھے، اور اہل کتاب سے شادی جائز تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی اپنی تحقیق ہے، ان کے نزدیک یہ تھی۔ اب تحقیق بدل گئی، مورخین اور خاص طور پہ یہ جو آرکیالوجسٹ ہیں، ان کی تحقیق، یہ ساری چیزیں تحقیقات میں تبدل پیدا کرتی ہیں، اور جب کرتی ہیں تو پھر فتوے بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہوں اور اکنامکس پڑھ رہا ہوں، بیچلرز کے لیے واشنگٹن یونیورسٹی سینٹ لوئس میں اپلائی کروں گا، اور بیچلرز میں ارادہ ہے کہ فائنینس پڑھوں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کس طرح میں اسلامک فائنینس یا اسلامک اکنامک فیلڈ میں آگے چلوں۔ مطلب یہ ہے کہ بیچلرز کے بعد کلیت شریعہ کروں، کیا اسلامک اکانومی فائنینس میں ریسرچ کے لیے فقہ پڑھنا ضروری ہے؟ اس کے علاوہ اصل سوال یہ ہے کہ فیلڈ میں آگے کیسے بڑھا جائے خصوصاً میرے جیسا لڑکا جس کی بیک گراؤنڈ عصری تعلیم۔ بھیا بہت شدید محنت کرنی پڑے گی، کوئی مسئلہ نہیں، آدمی پکا ہونا چاہیے، محنتی ہونا چاہیے۔ محنت کے علاوہ نہیں کرنی، اگر تو گھر جا بیٹھے نفلیں پڑھ لیا کرے،
کوئی تسبیحاں پڑھ لے بہت اچھا ثواب ملے گا، اللہ جنت بھی دے گا اور حوریں بھی۔ لیکن جو لوگ باہمت ہوتے ہیں نا، ان کا میدان کچھ اور ہوتا ہے، قوموں کو بدلتے ہیں، معاشرے کو بدلتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز سامنے لاتے ہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے۔ اکانومی کی دنیا تو خاص طور پہ اب جو ہو رہا ہے سب آپ کے سامنے۔ تو بیٹے بالکل محنت کیجئے، پڑھیے۔ امریکہ میں واشنگٹن یونیورسٹی جہاں بھی آپ داخلہ لیں اس کو پڑھیں۔ صرف ایک چیز کر لیں کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ محنت کر کے عربی جو ہے نا اس کو سیکھیے، عربیت کو، اور اس کے بعد جو کتاب التجارہ وغیرہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں، ہدایہ میں اور کتابوں میں جو بھی اکنامکس کے باب آتے ہیں نا انہیں غور سے پڑھیں۔ پہلے آپ لینگویج پڑھیں، لینگویج کے بعد آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں، اور تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کوئی چھوٹا موٹا ذکر، کیا کہ خدا کی رحمت بھی متوجہ رہے، اللہ سے مانگتے رہیے، تو اس فیلڈ میں آگے جانا چاہیے۔ بہت ضرورت ہے کہ اس اسلامی دنیا میں ہمارے بچے اکنامکس کی فیلڈ میں آگے جائیں۔ کسی طرح وہ اس ثواب سے کم نہیں ہے جو بخاری شریف اور قرآن کی تفسیر پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ہوتا ہے۔ اللہ اسے قبول کرے، اسے قبول کرے، اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی۔ لیکن اکنامکس میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر یہی غفلت کی حالت قائم رہی، علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اگر اپنی غفلت کی یہی حالت رہی قائم تو غسال آئیں گے کابل سے، کفن جاپان سے۔ مسلمان جتنے غافل ہیں ٹیکنالوجی سے، علامہ اقبال نے کہا اگر یہی تمہاری حالت رہی نا تو تمہیں غسل دینے کے لیے پٹھان آیا کریں گے کابل سے، کیونکہ وہ میت کو ذرا جلدی پلٹ لیتے ہیں نا، اور کابل اور جاپان کا جو کیٹی اور اتنا اچھا کپڑا بن رہا ہے نا، یہ تمہاری بنے گی کفن، تم نے کچھ نہیں کرنا، اتنی نالائق ہو گئے۔ تو اس لیے اگر اکانومی اور ان چیزوں پہ ہمارے بچے اب بھی کام نہ کریں تو ہم تو نہیں دیکھ پائیں گے شاید اس دور کو، اور 30-40 سال کی بات ہوگی یہودی اکانومی میں اتنا اچھا سسٹم لے آئیں گے کہ اسلام کے مطابق اسے رد نہیں کیا جا سکے گا۔ مفتی سائن کر کے دیں گے کہ یہ بالکل اسلام کے مطابق، وہی انگلینڈ لیس بینک میں چلے گا، وہی عالمی ممالک میں چلے گا، اسی کے تحت مسلمان اپنا پیسہ جمع کرائیں گے، اسی پہ نفع ملے گا جو جائز ہوگا، اور شام کو ساری بالائی اتر کے نیو یارک چلی جایا کرے گی اور اسرائیل چلی جائے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے آپ اس کو کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بخشے۔ میری بہن نے مجھ سے آج ایک سوال کیا ہے کہ کیا مٹی کی ہانڈی اور لکڑی کی ڈوئی سے کھانا پکانا منع ہے؟ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں، جواب سے آگا بالکل چھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مٹی کی ہانڈی اور لکڑی کی ڈوئی، اس کا کیا تعلق ہے بھئی؟ منع ہونے سے کوئی ایسی چیز نہیں، سارے ایسے ہی کرتے تھے۔ تحریر فرمایا ہے کہ بند سنور کے دفتر میں جانا تاکہ ہمارے دفتر کا عملہ ہم سے متاثر ہو، یہ درست ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ضرور جائیے۔ ہر آدمی کو بند سنور کے رہنا چاہیے۔ آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ننھیال تھے نا، سیدہ آمینہ، ان کا خاندان، اور بنو نجار، یہ نجاری جو تھے سارے ترکھان تھے اصل میں، یہ سب لکڑی کا کام کرتے تھے، اور لکڑی کے کام سے پھر وہ جلاحوں کی طرف آئے اور انہوں نے جلاحی اختیار کی، کپڑے بننے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر تیار ہوا تھا نا، بعض روایات کے مطابق آپ نے اپنے ننھیال پیغام بھجوایا اور آپ نے فرمایا کہ تم نجار ہو، ترکھان ہو، میرے لیے بھی ایک منبر بنا دو۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ خاتون آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر کام کر رہا ہے مستری، ترکھان ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں، کہ آپ لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں تو دکھائی نہیں دیتے، آپ بلندی پہ، تو آپ نے فرمایا بنا دو، تو اس نے ممبر بنا کے وہ خاتون لائی۔ لیکن بنو نجار کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے،
ہائک ہو گئے تھے نا جلاہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق رشتہ داری بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے تھے، اور فرماتے تھے 2 چادریں مجھے بنا دو، پھر جاتے تھے، پھر تشریف لے جاتے تھے، پھر فرماتے تھے جلدی کرو، تمہیں پتہ نہیں مجھے لوگوں میں بات چیت کرنی ہوتی ہے، تو میرے لیے 2 چادریں اچھی خوبصورت سی بنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے انہوں نے ایک چادر پیش کی جو گھر کی بنی ہوئی تھی، اور اس میں سیاہ رنگ کے پھول جگہ جگہ پہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو دیکھا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی بڑی تعریف کی، ان کا اللہ کے رسول اتنی اچھی چیز ہم نے پہلے نہیں دیکھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم اس پہ خوش ہو رہے ہو، کاش تم وہ رومال دیکھتے جو جنت میں نے سعد کے دیکھے ہیں، اللہ نے جو اس کے لیے تیار کیے۔ سعد رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جلیل القدر اور بہت بہت بڑے لوگوں میں سے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، ان سے کہتے 2 چادریں میری تیار کرو، تمہیں معلوم نہیں میں نے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے بنوں اور سنوروں، تو اس لیے ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ آدمی ایسے کپڑے ایسے جوتے پہنے کہ وہ ہو سید، لیکن لوگ آہستہ سے زکوٰۃ ہاتھ پہ رکھیں کہ یہ لے لو، ولیعذ باللہ۔ البتہ ایک کیفیت آتی ہے، انسان جب اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے نا اور اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، بڑھاپے میں، جوانی میں بھی آ جاتے، بڑھاپے میں بھی، تو بچے 1000 اچھے کپڑے لائیں ماں کے لیے، ماں کہتی ہے تمہاری بیوی کے کپڑے ہی پہنوں گی، باپ کہتا ہے بیٹے تمہارے کپڑے ہی پہنوں گا، چھوڑو اب وہ نہیں۔ یہ حال جب طاری ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، جو جی چاہے اپنی طرف سے بہتر کپڑا لانا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کفن بہتر سے بہتر کپڑا جو اس وقت مارکیٹ میں اس کو دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو 2 سوتی چادریں لاتے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی میں کفن کیا گیا تھا، لیکن اور وہ یمن کی بنی ہوئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہترین سے بہترین ریشم، بہترین سے بہترین کپڑا جو مارکیٹ میں ہے کفن میں، مردوں کے لیے وہ، اور ریشم عورتوں کے لیے، والدہ ہیں، بیوی ہیں، بہنیں، جو بھی، ان کے لیے بہترین سے بہترین کپڑا کفن میں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک فنائیت کی جو حالت آتی ہے وہ جب آئے گی جس پہ تو وہی جانے گا۔ حضرت تھانوی نور اللہ وبرکاتہ کے خلیفہ تھے، نئے آئے تو بہت زیادہ کپڑے، اہتمام، سرما، تیل، سب چیزیں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے، تو ان کا حضرت یہ تو آیا ہے حدیث میں بھی، اور ایسے اور ایسے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا بالکل جی ہاں، آپ کی عمر ہے، جب یہ عمر ڈھل جائے گی نا اور ذکر اذکار میں لگ جاؤ گے تو پھر میں پوچھوں گا یہ ساری چیزیں کہاں گئیں، تو ایک حال طاری ہو جاتا ہے، بس ٹھیک ہے، اگر اس میں خوش ہے تو اس میں خوش ہے۔ بغیر سر کے بدن نے دوڑ کر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا۔ قصہ لمبا لکھا ہے، خطبات ذوالفقار اور اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات سے نقل کیا ہے، سب جھوٹ ہے، مکمل جھوٹ ہے۔ ہمیں بھیا کسی سے کچھ لینا نہ دینا۔ یہ جتنی میڈیا میں لڑائیاں چل رہی ہیں نا، اور جتنے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اب ایک اٹھتا ہے کہتا ہے کہ معتقی صاحب دیوبندی نہیں ہے، دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ثابت کرو کہ تمہارے اکابر کافر تھے، مسلمان تھے، تیسرا اٹھتا ہے کہتا ہے یہ بابوں کی چیزیں ہیں، چوتھا اٹھتا ہے کہتا ہے تم کافر ہو، ولیعذ باللہ۔ ان ساری چیزوں سے جان چھڑا کے انسان پازیٹیو سائڈ پہ کام کرتا رہے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جو مثبت بات ہے آپ کو بتا دیں، کوئی جھوٹ ہے تو اس کی نشاندہی کر دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پہلے تھوڑے فتنے پھیلے ہوئے دنیا میں کہ یہ بھی مذہب میں ڈالنا ہے، اس لیے ہر طرف یہی چل رہا ہے۔ ہمیں کسی سے نہ لینا نہ دینا، ہم صرف اتنا کہتے ہیں مت جھوٹ بولو۔ اب اس مکر کو لوگ سمجھیں، پوری جمعے کی تقریر، پورے پیر صاحب کی پیری 3 چیزوں پہ چلتی ہے، یا تو یہ ڈسکشن کریں گے سیاست کو،
آپ چلے جائیں، بیٹھیں، سیاسی پولیٹیکل ڈسکشنز، حتیٰ کہ جمعے اور عید میں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بس کرو، نماز پڑھاؤ، پالیٹکس ہم آپ سے زیادہ اچھی جانتے ہیں۔ دوسری کرتوت یہ کریں گے کہ جھوٹے قصے، تاکہ لوگوں کے جذبات ابھرے، یہ کرتے ہیں۔ اب جذبات ابھارنے کے لیے جھوٹ گھڑتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہر اس دین سے جو جھوٹ پہ مبنی ہو۔ اگر اسلام کو ان جھوٹی روایتوں سے ثابت کرنا ہے تو ہم بیزار ہیں بھی، اسلام سے اپنے پاس رکھو، اللہ بچائے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کی گردن اتر گئی تھی، ایک سکھ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہے، وہ اٹھے اور بغیر گردن کے اٹھ کے اس کو مار دیا۔ ہے کوئی عقل؟ کون سا دین تم پھیلانے چلے؟ تو اس لیے ہمیشہ سیاست میں بحث، دوسرے نمبر پہ لوگوں کو جذباتی چیزیں، تاکہ لوگوں کے جذبات ابھرے۔ اب ہر طرف نعرہ من سب نبی فقتلوہ، جس نے حضور نبی علیہ السلام کو ان کی قتل کرو، مارو، قتل۔ ان سب کے سب مذہبی حلقوں کی اصل تلاش کرو تو یہ سارے وہ تشدد پسند ہیں جو 94 میں بوزنیا وغیرہ میں لڑتے رہے، پھر افغان وار میں لڑتے رہے۔ جب اچھی طرح ٹھکائی ہوئی اور ناکامی ہوئی جہاد کے نام پہ بننے والی تنظیموں کو، اب یہ دین کو لے آئے ہیں تشدد۔ اس یہ جتنے ہیں نا، ان کی بیک گراؤنڈ دیکھو کہ حضرت آئے کہاں سے۔ معلوم ہوا کہ اصل میں تو اپنی جوانی میں سارے مجاہد اور دہشت گرد تھے، اب دین انہیں مل گیا۔ سیاست اور یہ، اور تیسری چیز ان کی تقریریں مشتمل ہوتی ہیں مذہبی منافرت میں، فلاں کافر، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ اے حضرت، آپ سیدھی سادھی بات بیان کریں، جو بات بیان کرنے کی ہے۔ لوگوں میں خام خواہ ایک دوسرے سے نفرت کا پھیلانا، ان تین چیزوں پہ مشتمل پیر صاحب کی پیری چلتی ہے۔ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بے وقوف ہوتے ہیں، پیر پورے کا پورا جھوٹ بک رہا ہے اور مرید ہیں واہ 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 واہ۔ کوئی پوچھے حضرت یہ کہاں ہے، کیا اس کا حوالہ ہے؟ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں کوئی آدمی گردن کٹ جانے کے بعد کھڑا ہو کے کسی کافر کو مار دیتا ہے؟ یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ اور ہمیں اس پہ بحث نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جن لوگوں کی رہنمائی جھوٹ کے ذریعے ہوتی ہے نا، وہ بیچارے بعد میں آ کے بہت مشکل ان کے لیے ہو جاتی۔ ارشاد فرمایا کہ نقشبندیہ مجددیہ اور غیر مجددیہ میں کیا فرق ہے؟ مجددیہ اور غیر مجددیہ میں بھیا فرق یہ ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے نقشبندی مشائخ کو آپ دیکھیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مشائخ سے بیعت کی تھی، شاید 7 جگہ سے بیعت ہوئے تھے۔ جس شیخ کے پاس گئے انہوں نے کہا بس یہ آخری چیز ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت اس سے آگے، تو فرمایا اس سے آگے میرے پاس کچھ نہیں، تم کہیں اور جاؤ۔ دوسری جگہ، تیسری جگہ، ہر ایک شیخ نے کہہ دیا۔ پیاس ان کی اتنی زیادہ تھی کہ پورے سمرقند، بخارا، ان علاقوں میں ان کی سیرابی ہوئی نہیں جیسے وہ چاہتے تھے، تو اسباق وغیرہ سارے مراقبات ان کے چلتے رہے، حتیٰ کہ آخری شیخ انہیں ملے۔ اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس جتنا کچھ آ گیا ہے، مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا، میں آ کے کہاں منتقل کروں؟ اور یہ جب علم اور تصوف میں عروج آ جاتا ہے نا، پھر یہی ہوا کرتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تو ان کے سینے میں جو کچھ تھا وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چلا گیا تھا۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں اب میں جاؤں کہاں اس دولت کو، اس امانت کو لے کے، کچھ کا پھر انتقال ہو جاتا ہے
اللہ وہ امانت کو محفوظ کر لیتا ہے اور پھر اس نسبت کو اللہ منتقل کرتا ہے، کبھی 300 سال بعد، 400 سال بعد اس کے مرتے ہی منتقل کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں۔ اور بڑے بڑے صوفیہ نے اس کو لکھا ہے جو اپنے مسلک کے نمائندے ہیں۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے کہا، انہوں نے کہا استخارہ کرو بیٹے، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے فی الحال تو کوئی آدمی اس قابل ہے ہی نہیں کہ تمہاری یہ چیزیں اس تک، تمہارے علوم، تمہارے معارف ان تک پہنچے۔ تو ایک دن پھر پیش ہوئی اور کہا حضرت میں نے عرض دیکھا ہے رات کو خواب میں کہ ایک طوطا ہے اور طوطا اپنے منہ سے شکر میرے منہ میں ڈال رہا ہے اور میں اپنے منہ سے اس کے منہ میں ڈال رہا ہوں، میرے ہونٹوں پہ اس کی چونچ ہے۔ تو ان کے شیخ نے کہا پھر تم افغانستان سے چلے جاؤ، اور یہ طوطا جو ہے یہ ہندوستان میں زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں کوئی آدمی دے دے گا جو تمہارے علوم و معارف کو بلند تر کر دے گا۔ تو تشریف لے آئے، اور لاہور میں جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یہاں ان کی خانقاہ ہوتی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ وہاں رہے، اور سید فرید بخاری جو اکبر بادشاہ کے بہت رائٹ ہینڈ تھے، 9 رتنوں میں سے، اور بڑا مقام تھا ان کا، انہوں نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ بنوا کر دی تھی، پیش کی تھی۔ اب انہوں نے جب خلافتیں تقسیم کی ہیں تو وہ خلافت ایک، ان میں ان کے خلیفہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور بھی خلفاء تھے، 2 4 ہمیں نہیں یاد اب تعداد کا، لیکن جتنے بھی تھے اور خلفاء بھی ان کے تھے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں جا رہے تھے حج کے لیے، تو بہت مشائخ کو انہوں نے دیکھا تھا، ان کے اپنے والد سلسلہ قادریہ کے شیخ تھے، تو سلسلہ قادریہ کے اسباق حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے تلقین فرمائے تھے اپنے بیٹے کو۔ تو کہتے ہیں کہ قادری تھے اور انہیں اہل بیت کرام سے بہت محبت تھی، اور مجھ سے فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے۔ جب بالکل آخری وقت قریب آیا تو میں نے کہا آپ مجھ سے فرماتے تھے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں ان کی محبت کے بارے میں؟ تو صرف ایک بات بار بار دہراتے رہے، فرماتے رہے سرشاریم سرشاریم، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش تھی، اور بڑے بڑے مشائخ کو انہوں نے دیکھا تھا، جی نہیں لگا۔ حج کے لیے جب دلی کے راستے سے سفر اختیار کیا تو دلی میں ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، اور بجائے جانے کے یہاں ایک درویش آئے ہوئے، ذرا ان سے بھی ملیے۔ وہاں حاضری ہوئی تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی نظر میں ہی وہ پہچان گئے کہ یہ ہیں جو مجھے میرے رہنما بن سکتے ہیں، اور حضرت نے بھی پہلی نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ وہ ہے جس کے متعلق مجھے دکھایا گیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک خط میں لکھا کسی کو کہ اب وہ آیا ہے احمد اور مجھ سے بیعت ہوا ہے اور فقیر کے پاس رہ رہا ہے، اور ایسا شخص ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں ستارے اس سورج کی روشنی میں اپنا وجود کھو بیٹھے۔ ہم جیسے ہزاروں اولیاء کرام اس مجدد کی روشنی میں ہم اپنا وجود کھو بیٹھے ہیں، اتنا بڑا آدمی آیا رحمہ اللہ۔ اب حضرت مجدد رحمۃ اللہ سے پھر آگے سلسلہ چلا، خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ سے آگے پھر اور لوگ، پھر نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان سے آگے آپ دیکھتے ہیں تو خواجہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آگے پھر حضرت کندھاری رحمۃ اللہ علیہ، پھر موسیٰ زئی شریف، پھر وہ چلتے رہے سارے سلاسل، حتیٰ کہ سید شاہ ولی اللہ، پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر سے سید احمد شہید کے سلسلے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا سلسلہ ایک تو یہ چلا۔
حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جن خلفاء کو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ اپنا خلیفہ قرار دیا تھا، افغانستان میں اب بھی وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ مجددی سلسلے نے بہت فروغ پایا، مجددی سلسلہ غالب آ گیا، اس لیے انہیں نقشبندی مجددی کہا گیا، وگرنہ دیگر سلاسل ابھی بھی موجود ہیں لیکن وہ مجددی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ سے جا کر مل جاتے ہیں۔